अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमीद खटक एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है जिसमें जो लोग नेकी के बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं और जहन्नम उनका ठिकाना बन जाता है, फिर कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको दोबारा जन्नत में वापस लेकर आया करेगी। आ, उसके बारे में आज हम हदीस की रोशनी में इसका जिक्र करेंगे, इसलिए आखिर तक सुनते रहिएगा और उम्मीद है कि फ़ायदा भी होगा बहुत ज़्यादा। यही हमारा टॉपिक है कि मोमिनों की सिफारिश, यानी जब मोमिन सिफारिश करेंगे और फिर अल्लाह की एक मुट्ठी से मुअज़्ज़म दोज़खियों की बख्शिश हुआ करेगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान जहन्नम से पार हो जाएंगे जब मुसलमान जहन्नम से पार हो जाएंगे तो मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, तुम में से हर एक से ज़्यादा हक की अदायगी में मोमिनों के लिए रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को कसम दिलाने वाला कोई नहीं होगा। ये अपने उन मुसलमान भाइयों की सिफारिश करते हुए अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, ये जहन्नम में मौजूद मोमिन हजरात हमारे साथ रोज़े रखा करते थे, नमाज़ें पढ़ा करते थे और हज किया करते थे, इसलिए उन्हें माफ़ फरमाकर जहन्नम से निकाल लें और जन्नत में दाखिल फरमा दें। तो उन्हें फरमाया जाएगा, जिन्हें तुम जानते हो उनको निकाल लाओ, उनके जिस्म जहन्नम पर हराम है। बस वो लोग बहुत सी खलकत को निकाल लाएंगे जिन्हें जहन्नम ने आधी पिंडलियों तक या घुटनों तक गर्क किया हुआ था। बस ये लोग अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, जिनका आपने हमें फरमाया था उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहा। फिर अल्लाह ताला उनको हुक्म फरमाएंगे, तुम वापस लौट जाओ और जिसके दिल में एक दीनार के बराबर भी खैर पाते हो उसी भी जहन्नम से निकाल लाओ। बस वो बहुत सी मखलूक को निकाल लाएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने किसी को इसमें नहीं छोड़ा, जिसका भी आपने हमें हुक्म फरमाया हम उसको निकाल लाए हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब भी वापस लौट जाओ और जिसके दिल में आधे दीनार के वजन के बराबर भलाई जानो उसी भी निकाल लाओ। बस वो बहुत सी मखलूक को बाहर निकाल लाएंगे। फिर कहेंगे, अये हमारे परवरदिगार, हमने इसमें किसी को नहीं छोड़ा जिसके निकालने का आपने हमें हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब भी वापस लौट जाओ और जिसके दिल में एक जर्रा बराबर भी भलाई यानी ईमान भाव उससे भी निकाल लाओ। तब भी वो बहुत से मखलूक को बाहर निकाल लाएंगे और कहेंगे, अय परवरदिगार, हमने इसमें भलाई करने वाली ईमान लाने वाली मखलूक बिल्कुल नहीं रहने दी, सबको जहन्नम से निकाल लिया है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाया करते थे, अगर तुम इस हदीस के बारे में मेरी तस्दीक ना करो तो चाहो तो ये आयत पढ़ लो। सूरह निसा की आयत नंबर 40 है, जिसका तर्जुमा है, बिलाशुबह अल्लाह ताला किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं फरमाएंगे। अगर एक नेकी भी होगी तो उसी भी अजर सवाब में दुगना और दुगना कर देंगे और अपनी तरफ से अजर अजीम अता फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, फरिश्तों ने शफात की, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी शफात की और मोमिनीन ने भी शफात की। अब सिवाय अरहमुर राहिमीन के कोई नहीं बचा।
تو خود اللہ تعالیٰ آگ سے مومنین کی ایک مٹھی بھریں گے اور اس کے ذریعے ایسی قوم کو باہر نکالیں گے جنہوں نے ایمان کے علاوہ اور کوئی بلائی نہ کی ہوگی اور وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے سامنے نہر میں ڈال دیں گے، اس نہر کا نام نہر حیات ہے۔ تو وہ اس سے اس حالت میں نکلیں گے جیسے سیلاب خشک ہونے کے بعد دانا نکلتا ہے۔ فائدہ: جن لوگوں نے کبھی بلائی نہ کی ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کوئی عمل نہ کیا ہوگا، اگرچہ ان کے ساتھ توحید کی حقیقت موجود ہوگی، جیسا کہ اس آدمی کے متعلق حدیث میں بھی وارد ہے جس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا اسے موت آنے کے بعد جلا ڈالیں۔ اس نے بھی کوئی نیک عمل کبھی نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی شفاعت کرنے کی اجازت دیں جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے میری عزت، جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، میں ضرور ایسے آدمی کو جہنم سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی بھی اپنے اعضاء سے نیک عمل نہ کیا ہوگا لیکن صرف اہل کلمہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر کسی کی شفاعت کے جہنم سے نکالیں گے۔ فرشتے بھی دوزخیوں کو نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ بھی فرمایا، ترجمہ ہے حدیث کا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کر کے فارغ ہو جائیں گے اور ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے بڑے گناہوں کے مرتکب لوگوں کو جہنم سے نکال لیں، تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ وہ ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال لیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ یہ فرشتے انہیں سجدہ کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ جہنم ابن آدم کے تمام حصوں کو جلائے گی مگر سجدہ کے مقام کو باقی چھوڑ دے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے مقامات کو جلا سکے۔ جب وہ جہنم سے نکلیں گے تو کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات پلٹا جائے گا تو وہ اس سے اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانا سیلاب خشک ہونے کے بعد زمین سے اگ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہگار دوزخی شفاعت سے بھی جنت میں جائیں گے۔ گناہگار دوزخی شفاعت سے بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخی جو جہنم کے اہل ہوں گے وہ نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جیئیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آگ ان کے گناہوں کے حساب سے جلائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ بن جائیں گے تو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تو ان کو جماعتوں کے شکل میں لایا جائے گا اور جنت کی نہروں پر بکیر دیا جائے گا۔ پھر اہل جنت کو حکم دیا جائے گا کہ ان پر آب حیات پلٹو، تو وہ اس سے تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب میں بہنے والا دانا سیلاب خشک ہونے کے بعد زمین پر ٹہرتا ہے اور اگ پڑتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہگار مسلمان جہنم میں حقیقی طور پر فوت ہوں گے اور ان کی روحیں ان کے جسموں سے جدا ہوں گی۔ اس کی دلیل اگلی حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب موت آ جائے گی تو یہ کیسے مریں گے، اس لیے کہ مومنوں پر موت آنے کی یہ حالت موت کے ذبح ہونے سے پہلے کی ہے، موت کے ذبح ہونے کے بعد قطعاً کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے تو جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے یہ ادنا درجے کے جنتی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں کم نصیب والی وہ قوم ہوگی، اہل جنت میں کم نصیب والی وہ قوم ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے
اور جہنم سے آزاد کر دیں گے اور انہیں راحت پہنچائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، انہیں کھلے میدان میں پھینک دیا جائے گا تو یہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، یہاں تک کہ جب روحیں اجسام میں داخل ہوں گی تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جس طرح آپ نے ہمیں آگ سے نکالا ہے اور روحوں کو اجسام میں لٹایا ہے، اسی طرح ہمارے رخ بھی آگ سے پیر دیجئے، تو ان کے رخ بھی آگ سے پیر دیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ڈائریکٹ جنت میں جانے والا بنا دے، بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والا بنا دے۔ حساب کتاب کا دن بھی بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جانے والا بنا دے، تاکہ جو سخت مراحل ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے اور آسانی کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں پھر ملیں گے اور پھر خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے۔ تب تک حمید خٹک آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔